اوئے ہوئے، تمہاری لالا کی الماری میں زنانہ لپسٹک؟ جو تو پہلی شک تھا تمہارا لالا ہی ہے جو رات کو عورت بن کر گاؤں کی سڑک پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سرخ لپسٹک دیکھتے ہوئے وہ لوگ آہن خانزادہ کی الماری میں اپنی رپورٹ کارڈ تلاش کرنے آئے تھے، کیونکہ فرصت ملتے ہی آہن وہ پڑھتا تو دونوں کو فیل دیکھ کر ان کی شادی کر دی جاتی۔ اوئے ماڑا، یہاں تو جھمکی بھی ہے۔ ہم کہہ رہے گل اپنے لالا کے لیے دلہن نہیں دلہا ڈھونڈنا، تجسس سے کہتی وہ پلٹی تھی، پر اپنے پیچھے گل کی جگہ آہن کو دیکھ کر ہاتھ سے چیزیں نیچے گری تھی۔ او ہم یہاں کیسے؟ لالا ہم کو نیند میں چلنے کا عادت ہے، شاید جبھی تمہارا کمرے میں، وہ گڑبڑا کر کہتی نکلنے لگی جب آہن نے اسے سختی سے الماری کے ساتھ لگایا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسے خود کو بچائے تو اچانک بے ہوش ہوتی نیچے گرنے لگی۔ اس کی چالاکی پر آہن نے دانت پیستے وہ سیڑھیوں پر جھاڑو لگا رہی تھی، گنگناتے مسکراتی بال جوڑے میں لپیٹتے مکمل خود میں مگن تھی۔ جب نیچے سے اوپر چڑھتے آہل نے اسے دیکھا، ایک پل کو رکا تاکہ وہ اسے دیکھ کر جھاڑو مارنا روک دے اور وہ گزر سکے، مگر وہ یوں ہی جھاڑو لگاتی مٹی گراتی رہی۔ آہل اس کی بے دہانی پر تعصب سے سر جھٹکتا ایک طرف ہوا۔ میڈم دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی اوپر آ رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ گڑبڑا کر رک گئی۔ ہاں لالا، وہ جھاڑو مارنا روک چکی تھی۔ تمہیں اس کام پر کس نے لگایا ہے؟ وہ جو اس کے نکمے پن سے بخوبی واقف تھا حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہمارا امی نے، وہ جلدی سے بولی۔ پیپر ختم ہوئے ہیں نا؟ اب چھٹیوں میں امی نے کہا ہے کام سیکھو گھر کے، اور تم جھاڑو لگانا سیکھ رہی ہو۔ یہاں دیکھو سیڑھی کے کونے میں ساری مٹی لگی ہے، ٹھیک سے جھاڑو لگاؤ۔ وہ اسے حکم دیتا سیڑھیاں چڑھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ لب کچلتی اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں مٹی لگی تھی۔ خدیجہ، او خدیجہ جی۔ تبھی اوپر کی ریلنگ سے ملازمت جھانکنے لگی۔ آؤ اب تم لگا دو، میں تھک گئی ہوں۔ ابھی تو ایک زینہ کا آدھا حصہ بھی پورا نہیں ہوا باجی۔ تو میں کیا کروں؟ صفائی کا تنخواہ تم لیتی ہو یا میں؟ وہ بھڑک کر بولی اور جھاڑو پھینک کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر ہال میں غائب ہو گئی۔ خدیجہ منہ بنائے اس کا چھوڑی ادھوری جھاڑو مکمل کرنے لگی۔ گل، تمہارا لالا جو ہے نا، پورا کا پورا عورت ہے۔ میں جھاڑو لگا رہی تھی اور کسی کٹر ساز کی طرح مجھے کہا وہاں مٹی ہے، تم صحیح سے جھاڑو نہیں لگا رہی۔ بھلا مردوں کو زیب دیتا ہے ایسے ساز جیسی حرکتیں کرے؟ زیادہ مت بولو، گل نے اسے گھورا، مگر وہ منہ چڑھاتی صوفے سے ٹیک لگا کر چہرے پر ماسک لگانے لگی۔ آج تم چہرے پر یہ کیوں لگا رہی ہو؟ بقول تمہارے قدرتی حسن کو تو کسی ٹوٹکی کی ضرورت نہیں۔ اماں نے جھاڑو لگانے پر لگایا نا مجھے، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اب چہرے پر کوئی فرق نہ پڑے اس لیے یہ ماسک لگا رہی ہوں۔ تمہیں نہیں پتا زیادہ پسینے سے چہرہ خراب ہوتا ہے؟ نہیں میڈم جی، سر یہ تو بتائیں آدھے زینے پر جھاڑو لگانے کے بعد آپ کو کتنا لیٹر پسینہ آیا تھا؟ اسی پل خدیجہ بھی وہاں آدم کی۔ تم اپنا کام سے کام رکھو گل مینا، تم لوگوں نے اس کو زیادہ سر چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانت کچکچاتی وہاں سے اٹھنے لگی، چہرے پر بیسن اور ہلدی کا مکسچر لگائے وہ وہی ہال میں چکر لگا رہی تھی، اور اسی پل آہل دوبارہ وہاں آیا، اسے یوں دیکھ کر آنکھ سکیڑی۔ اب پھر کچھ کہیں گئے یہ عورت؟ وہ بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک دم گڑبڑائی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی کہ کہیں اس نے بڑبڑاہٹ سن تو نہیں لی۔ پرسوں تمہارا رزلٹ ہے، اگر نمبر 60% سے کم آئے نا تو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کوئٹہ لوٹ جانا، نانا سے کہہ دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی وہ تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں، پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں۔ ہاں پڑھ لکھ کر آپ کمشنر لگ گئی ہے نا، مبارک ہو۔ اس کے لہجے پر وہ منمنا کر بولی تھی، خیر مبارک، میں حقیقتاً کمشنر لگ چکا ہوں۔ وہ اسے گھور کر کہتا وہاں سے آگے بڑھ گیا اور وہ منہ کھولے حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ تو میں کیا کروں کمشنر صاحبہ کہیں گے؟ اونچا بڑبڑا کر وہ واپس اندر چلی گئی۔ اس کا تعلق کوئٹہ سے تھا، مگر وہ 2 سال سے یہاں کالج میں پڑھ رہی تھی اور اپنی پھپھو کے گھر رہ رہی تھی۔ گل مینا اور آہل دونوں بہن بھائی تھے، دونوں ذہین اور سمجھدار تھے، مگر جب سے وہ یہاں آئی تھی گل مینا بھی کچھ اس کی طرح ہو گئی تھی، یعنی سست، نخریلی، مغرور، منہ پھٹ اور کند ذہن۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، تبھی وہاں پلکوں پر رہتے رہتے جب سے یہاں آئی اس کے رنگ ڈھنگ شروع میں سب کے لیے ایک معمہ ہی تھے۔ وہاں ماں باپ کی لاڈلی تھی اور یہاں اپنی پھپھو کی۔ وہ 2 سال سے یہاں رہ رہی تھی، مگر چھٹیوں میں کوئٹہ جاتی تو گل کو بھی ساتھ لے کر جاتی، جبکہ آہل ہمیشہ اپنی سخت روٹین کے ساتھ جڑا رہتا، ہمیشہ مصروف اور سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، اور خود اکثر ہی آہل کی ڈانٹ اور تنقید کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔
اس وقت بھی وہ اپنا منہ دھو کر فریش ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو اس کی امی کی کال آ گئی۔ جی اماں جان، کیسی ہے میری بیٹی؟ بہت تھک گئی ہوں، پورے گھر کی صفائی کی ہے، کھانا بھی بنایا ہے، برتن بھی دھوئے ہیں۔ گیٹ پر کھڑی گل مینا حیرت سے منہ کھولے اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہوئی۔ اگلے ہی پل لپک کر اس کے قریب پہنچتے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ یہ جھوٹ بول رہی ممانی جان، اس نے بس آدھے زینے پر جھاڑو لگایا ہے۔ اس کی بات پر المیرا کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی اور اس کا فوراً ہی منہ بن گیا۔ گل میرا نے فون اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر فون کھینچا۔ میں اپنی امی سے مذاق کر رہی تھی، تمہیں کیا ضرورت ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی؟ کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ تم مذاق کر رہی ہو مینا۔ بس ٹھیک ہے اماں، اس چڑیل کا باتوں پر دھیان ہی مت دو۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، 18 سال کی ہو، مجھ سے 1 سال بڑی ہو۔ اف، دفع ہو جاؤ گل، مجھے میری امی سے بات کرنے دو۔ دوسری طرف ذکیہ ان کی نوک جھوک پر ہنستی جا رہی تھی۔ اماں، کیا آپ کو پتہ ہے آہل صاحبہ کمشنر بن گئے؟ صاحبہ، تم میرے بھائی کا مذاق کیوں اڑا رہی ہو؟ اور کمشنر نہیں، ڈپٹی کمشنر۔ وہ ایک دم دب کر اس پر جھپٹی تھی۔ الینا نے ہنستے ہنستے اپنی ماں کو جلدی سے اللہ حافظ کہتے فون کاٹا۔ اچھا سیریسلی مجھے بتاؤ، یہ تمہارا لالا کمشنر کیسے بنا؟ کیسے بنا کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں مطلب یہ کب ہوا؟ کب سے کمشنر بن گئے؟ ابھی 2 ہفتے پہلے تو تم نے صبح صبح کیک کھایا تھا، وہ بھی پورا کا پورا نہیں کھایا تھا، وہ تو تھا ہی آدھا۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ کیوں میرے کھانے پر نظر رکھتی ہو؟ 1 پاؤنڈ کا تو تھا ہی، 1 پاؤنڈ کا تھا بس۔ اچھا کیا وہ کیک ایک کمشنر کے بننے کی خوشی میں تھا، تبھی دوپہر کو مجھے موشن لگ گئے تھے۔ وہ کہہ کر ہنسی اور اگلے ہی پل اسے گل کا تھپڑ کھانا پڑا۔ تمہیں میرے لالا سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، بس ذرا مغرور غسیلہ، ہر کام میں ٹانگ اڑانے والا۔ بس ٹھیک ہے۔ گل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ مگر تم لوگوں نے اکیلے کیک کاٹ کے سیلیبریٹ کر لیا۔ میں تمہیں اس رات اٹھانے آئی تھی مگر تم نے مجھے لات مار کر بھگا دیا تھا۔ گل نے اسے گھورا تو وہ ایک دم دانت دکھا کر ہنسنے لگی۔ پتا نہیں، مجھے یاد نہیں، ویسے بھی میں جاگ رہی ہوتی ہوں تب بھی نہ آتی۔ کیک کاٹنے سے پہلے تمہارا لالا مجھ سے پوچھتا، نیوٹن کی تھیوری یاد ہے؟ مادام کیوری کے نسلوں کے نام بتاؤ۔ نیل آرمسٹرانگ کے دادا کی 4 بیویوں میں سے کتنے نیل آرمسٹرانگ پٹھان نہیں تھا جو 4 بیویوں سے درجن بھرے بچے پیدا کر لیتا۔ گل نے چڑ کر کہا تو وہ بھی کھلکھلانے لگی۔ بہت زیادہ ہنستی ہو تم المینا، تمہارا منہ درد نہیں کرتا؟ نظر لگا دو تم میری ہنسی کو، وہ بگڑ کر کہتی پلنگ پر دھڑام سے گر گئی۔ گل تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ تبھی اسے یاد آیا، ارے ہاں، میں تو تمہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ واہ بھائی واہ، اور بلائے بغیر واپس جا رہی ہو؟ کیا بنائے کھانے میں؟ نہاری؟ واہ، میں ابھی آئی۔ وہ سونے کا ارادہ کینسل کرتے اس کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ میں تمہیں منع نہیں کری آہل، بس کچھ وقت چاہیے، اور یقین کرو میں خود اس وقت بہت مشکلات میں سمجھتا ہوں تمہاری مشکلات عالیہ، اور میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم پچھلے 10 سال سے ساتھ ہیں۔ وہ نازک بدن اور سنہرے رنگے ہوئے بالوں والی لڑکی تھی جس کے چہرے پر نفاست سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ مجھے ایک ٹائم لائن دو عالیہ، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ مجھے مزید کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ آج کے دن وہ زیادہ سنجیدہ تھا یا شاید ایک بار سے جواب چاہتا تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو جیسے میں کہیں بھاگے جا رہی ہوں آہل؟ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ 10 سال بعد بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ مجھے جلدی ہو رہی ہے؟ آہل کو اس کی باتیں زچ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتی۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں، تمہاری مشکلات میں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ شادی کے بعد بھی تمہیں سپورٹ کروں گا، تمہاری فیملی میں جو ایشوز ہیں وہ میرے بھی ہوں گے، میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ تم یہ بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کے بعد تم اپنی فیملی سے بالکل کٹ کر رہ جاؤ گی؟ دیکھو، شادی مذاق تو نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوگا، ہزاروں تیاریاں ہوں گی، وہ سب میں مینیج کر لوں گا۔ آہل کا جواب صاف اور واضح تھا۔ عالیہ لب بھیج کر رہ گئی۔ حقیقت یہ نہیں تھی کہ اس کے مسائل بہت زیادہ تھے، حقیقت یہ تھی کہ وہ آہل اور سیف میں سے کسی ایک کو ہی چن سکتی تھی۔ سیف خاندانی سیاست دان تھا، جدی پشتی دولت اور طاقتور خاندان۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سیف دوستی سے آگے بڑھ کر شادی کی بات تک آئے تو وہ آہل کو بھی جواب دیتے، مگر سیف ابھی بھی کسی واضح اشارے پر نہیں آیا تھا، مگر اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ جبکہ آہل اور عالیہ 10 سالوں سے ساتھ تھے، آہل کو وہ پسند بھی کرتی تھی اور اسے شادی کے لیے بھی راضی تھی، مگر کچھ عرصے پہلے جب سیف اس کی زندگی میں آیا تو وہ اس کے عیش و عشرت اور طرز زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، اور اس کی دلی خواہش تھی کہ سیف اس سے شادی کر لے تو نہ صرف اس کی بلکہ اس کے گھر والوں کا مستقبل بھی بدل جائے گا۔
اس کا اپنا تعلق مڈل کلاس سے تھا، ضروریات زندگی تو پورے ہو جاتے ہیں مگر خواہشات کا پورا ہونا ہمیشہ ایک امتحان ہی رہا تھا، جبکہ آہل کا تعلق اپر کلاس تھا۔ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا مگر سیف کا طبقہ اور اونچا تھا، ایلیٹ کلاس، جہاں وہ روزانہ کی بنیاد پر جہازوں پر سفر کرتے تھے۔ کسی دوسرے ملک کا سفر ان کے لیے ایسا تھا جیسے ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہونا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آہل سے دامن بچا کر سیف کو اپنی زندگی میں لانا چاہتی تھی، لیکن اتنی بھی بیوقوف نہ تھی کہ سیف کے واضح اشارے سے پہلے آہل کو چھوڑ دیتی اور دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ آج بھی ان کی گفتگو بغیر کسی نتیجے کی ختم ہو گئی اور آہل بگڑا موڈ لیے گھر پہنچا تھا، جہاں سامنے ہی الوینا بیٹھی گملوں پر رنگ کر رہی تھی۔ چہرے اور کپڑوں پر پینٹ لگا تھا، لیکن جس چیز کو دیکھ کر آہل کا دماغ گھما تھا وہ اس کی سفید شرٹ تھی جو اس کے جسم پر تھی۔ وہ شرٹ اسے عالیہ نے تحفے میں دی تھی اور اسے یوں رنگ برنگی پینٹ سے لتھڑا دیکھ کر وہ سرخی تو رہ گیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو اور یہ شرٹ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ کرخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم گڑبڑائی، شرٹ پر دوپٹہ لیا ہوا تھا جو فی الحال زمین پر پڑا ہوا تھا، اسٹور روم سے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے رہی تھی، آہل اس کے عین سر پر جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اور کس کی اجازت سے؟ اجازت؟ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری شرٹ ہے الوینا۔ یہ سنتے الوینا کا چہرہ یکدم سرخ ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سرخی پر آہل کا دماغ مزید گھما۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ہے، میں نے تو گل سے کہا تھا کہ اس کی کوئی شرٹ دینے کے لیے، اسی نے مجھے یہ دی، وہ وضاحت دیتے بولی۔ آہل تیوریاں چڑھائے اسے کچھ پل دیکھتا رہا۔ میں آپ کو دھو کر واپس کر نشان نہ بھی ہٹے تو بھی مجھے یہ صاف ستھری حالت میں واپس چاہیے۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر باور کرواتا وہاں سے جانے لگا۔ سارے کے سارے نمونے ہیں، وہ بڑبڑا کر جا چکا تھا۔ زنانہ سی نرم نرم شرٹ ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک سوچتی ہوں، واقعی یہ تھوڑی تھوڑی عورت ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بوریت سے بچنے کے لیے وہ نیٹ پر یہ ایکٹیویٹی دیکھنے کے بعد خود بھی گھر کے گملوں پر پینٹ کرنے کا شوق لیے لان میں چلی آئی تھی، مگر اب اس کا دھیان مکمل طور پر بھٹک چکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اندر گئی تو وہ اسی پل سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ماما اور گل کہاں ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ کی پھپھو کے گھر گئے ہیں۔ اور خدیجہ کہاں ہے؟ خدیجہ کے بھائی کی شادی ہے، اس نے جواب دیا۔ کامران؟ وہ ایک دم یاد آنے پر رکا، پھر بڑبڑایا، مگر تب تک اس کی ہنسی چھوٹ چکی تھی۔ آہل اسے گھورنے لگا۔ کچھ زیادہ ہی ہنسی نہیں آتی تمہیں؟ ویسے کیا تک بنتی ہے ایک ہی خاندان کو نوکری پر رکھ لینے کے دن؟ اب دیکھے نا، شادی کامران کی اور اس کی بہن خدیجہ ہے، دونوں بہن بھائی یہی ملازم ہیں، اوپر سے کریم بابا ان کے والد ہیں، وہ بھی چھٹی پر ہیں۔ یہ ساری باتیں چھوڑ دو، یہ بتاؤ تمہیں چائے بنانی آتی ہے؟ ہاں آتی ہے، اس نے فوراً سے کہا۔ چائے کیسے بنانی نہیں آتی ہوگی؟ تو جاؤ ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لاؤ، میں خود بنا لیتا مگر فی الحال میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز جلدی کرنا، وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ آج آخر کار مجھے اپنے آپ کو ان کے سامنے ثابت کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ چائے تو میری پسندیدہ ہے اور میں بناتی بھی بہت اچھی ہوں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، آج میرے ہاتھ کی چائے پئیں۔ وہ مزے سے بڑبڑاتی کچن میں گھسی اور پورے شوق سے 15 منٹ بعد چائے تیار کر کے وہ اس کے کمرے پر دستک دے رہی تھی۔ آ جاؤ، آواز پر اس نے اندر قدم رکھے اور پرشوقی سے اسے چائے پیش کرنے لگی۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے چائے لے لی اور ایک دفعہ اسے دیکھتے چائے کو سونگا۔ خوشبو تو بہت اچھی ہے، چائے بھی بہت اچھی ہے، وہ بولی تو آہل نے سر کو خم دیا۔ دیکھتے ہیں، کہتے اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اگلے ہی پل ستائشی نظروں سے اسے دیکھ کر تھمس اپ کیا۔ گریٹ، چائے تو واقعی بہت اچھی ہے، شکریہ، اچھی چائے میرا موڈ بہتر کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، وہ بولا تو وہ خوشی خوشی سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ ہیں، یہ سورج کس طرف سے نکلا تھا آج؟ گل اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی فخریہ انداز میں کندھے اچکا کر رہ گئی۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، تم لالو کو چائے بنا کر دینے پر اتنی خوش کیوں ہو؟ بات صرف یہ ہے وہ مجھے بہت نکما سمجھتے ہیں اور میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نکمی نہیں ہوں، وہ چمک کر بولی تو گل سر ہلانے لگی۔ اگلے دن آہل ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا جب اس نے ان دونوں کو ان کے رزلٹ آؤٹ ہونے کا بتایا، اور یہ بھی کہ دونوں کے رزلٹ اس کے پاس ہیں، وہ آ کر دیکھے گا۔ آپ کے پاس کیسے؟ الوینا دھڑکتے دل سے پوچھ رہی تھی۔ سر احمد سے منگوا لیے تھے، وہ ان دونوں پر ایک گہری نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا تھا، اور الوینا گل کی طرف دیکھنے لگی، انداز میں بے چینی اور خوف تھا۔ پتہ نہیں کیسے نمبر آئے ہوں گے۔ یار گل، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، بہت ڈر لگ رہا ہے، چلو نہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ گل اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ ہمارے رزلٹ چرا لیتے آہل کے کمرے سے، پاگل ہو، بہت غصہ کریں گے، بس دیکھ کر واپس رکھ دیں گے نا، وہ التجا سی کر رہی تھی مگر گل نے سختی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میں نہیں چل رہی۔ چلو نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
وہ اسے بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور آخر کار کافی محنتوں کے بعد گل اس کے ساتھ بھائی کے کمرے میں چھاپا مارنے کے لیے راضی ہو ہی گئی تھی۔ وہ دونوں دوپہر کے بعد اس کے کمرے میں جھانک اسے ایک اس طرف ڈھونڈتی تو دوسری اس طرف، اور ان کی کھوج ہی رہی۔ وہ ابھی الماری کی طرف بڑھے تھے، گل نے الماری کھولی اور نچلے دراز کھنگالنے لگی۔ اوئے ہوئے، تمہارے لالا کی الماری میں زنانہ لپسٹک؟ ہم جو پہلے ہی شک تھا تمہارا لالا ہی ہے جو رات کو عورت بن کر کالونی کی سڑک پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہی 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 ہی، ساتھ ہی کھیکھی کرنے لگی۔ اوئے مڑا، یہاں تو جھمکی بھی ہے، ہم کہہ رہے گل اپنے لالا کے لیے دلہا نہیں دلہا ڈھونڈنا، تجسس سے کہتی وہ پلٹی تھی، پر اپنی پیچھے گل کی جگہ آہل کو دیکھتے ہاتھ سے چیزیں نیچے گری تھی۔ او میں یہاں کیسے لالا، مجھے تو نیند میں چلنے کا عادت ہے، شاید جب بھی آپ کے کمرے میں، وہ گڑبڑا کر کہتی نکلنے لگی جب آہل نے اسے سختی سے الماری کے ساتھ لگایا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسے خود کو بچائے تو اچانک بے ہوش ہوتی نیچے گرنے لگی۔ اس کی چالاکی پر آہل نے دانت پیستے اسے دیکھ کر کھڑا کرنا چاہا مگر وہ اس کے کندھے پر ہی جھول گئی۔ وہ اس کو حیرت سے دیکھتا پکار رہا تھا مگر وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ آہل فکر مند سا ہوا اور اسے بازو میں بھرتا اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگا۔ ماما ماما، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا مگر ایک طرف سے گل نکل کر آئی اور اسے یوں بے ہوش دیکھ کر اس کے اپنے ہوش بھی اڑ چکے تھے۔ اسے کیا ہوا پتا نہیں، اچانک بے ہوش ہو گئی ہے، پانی لاؤ۔ گل تیزی سے بھاگتی وہاں سے گئی اور واپسی میں پانی لے کر آئی۔ گل نے المینا پر پانی چھڑکا، وہ گسمسائی اور چندی چندی آنکھیں آہل کو دیکھنے لگی۔ آہل فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، وہ بہت پہلے شاید، وہ رک رک کر کہہ رہی تھی جبکہ گل اسے مشکوک نظر سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ان کی ماما بھی وہاں چلی آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ ارے المینا، تم ایسے کیوں لیٹی ہو؟ آپ کہاں تھی ماما؟ المینا اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، کیا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے؟ آہل نے اپنی ماں سے پوچھا۔ بے ہوش ہو گئی؟ کیسے؟ کہاں؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اسے۔ گل تم بھی چلی جاؤ۔ جی ماما، گل سر ہلاتی بولی تھی اور اگلے 10 منٹ میں گاڑی آفریدی ہاؤس سے روانہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچنے تک وہ حشاش بشاش ہو چکی تھی۔ گل اور آہل دونوں ہی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے مگر وہ لاپرواہی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے بعد شاپنگ پر چلی؟ اچانک سر اٹھائے آہل اور گل کو دیکھتے اس نے پوچھا تو گل اہل کو دیکھنے لگی۔ کس خوشی میں؟ زندگی میں پہلی بار میرے بے ہوش ہونے کی خوشی میں، وہ مسکرائی اور آہل جی آنکھیں مزید طنز کے تیر برسانے لگا، جس کی حقیقی ہونے پر ابھی بھی ہمیں شک ہے۔ اسی پل اندر سے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ اندر گئی اور کچھ دیر بعد مزے سے باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر نے کہا شاید گرمی کی وجہ سے۔ کیا تم نے بتایا نہیں کہ 24 گھنٹے اے سی کے اندر رہتی ہو؟ وہ بڑبڑایا۔ وہ کندھے اچھاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں نا آہل لالا، یا یوں کہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب، تمہاری زبان کو زیادہ نہیں چل رہی؟ آپ نے کمشنر بننے پر کوئی ٹریٹ ہی نہیں دی ہمیں، اور ویسے بھی اس دن جب آپ کی کمشنری سیلیبریٹ ہو رہی تھی تو میں شامل بھی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس چلتے ہیں۔ وہ اس کی مسلسل چلتی زبان سے پناہ ماندہ حامی بھر گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ مزید 100 دلیلیں دینے سے بنا کتراتی اور اسے راضی کر کے رہتی۔ اس کی دیدہ دلیری اور ڈھنائی کا فائدہ ایسے حالات میں گل مینا کو بھی خوب ہوتا تھا۔ وہ ایک دم خوشی سے دانت نکال کے المینا کو ہوا بوسوں سے نوازنے لگی۔ مجھے کچھ پرفیوم لینے ہیں، صفائی پر سیل لگی ہے، وہاں بھی چلیں گے، اور بورینزا پر ایک نیا آرٹیکل آیا ہے۔ اس دن میں دیکھ رہی تھی میرے پاس سارے ہیلز والے سینڈل ہیں، فلائٹ ایک بھی رہی تو وہ بھی دیکھوں گی، جو چاہے دیکھ لینا۔ وہ اس کا منہ بند کروانے کو بولا تھا۔ مال پہنچتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے کبھی ایک دکان میں جاتی تو کبھی دوسروں میں، کافی دیر یہاں سے وہاں مختلف چیزیں لیتی وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ تبھی المینا کو آئس کریم کا خیال آیا۔ گل تم جا کر آئس کریم لاؤ، میں یہیں بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لوں۔ گل اس کی بات سنتی وہاں سے جا چکی تھی اور کچھ فاصلے پر ہی آہل کھڑا فون استعمال کر رہا تھا۔ دفتر نے اسے لوکیشن پر عالیہ قریب دکھائی تھی۔ وہ چونکا۔ کچھ دیر قبل اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر ہاسپٹل جا رہی ہے۔ اس نے اسی پل عالیہ کو ٹیکسٹ کیا، کہاں ہو؟ بتائیں تو دھامی کی ہاسپٹل اپائنٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھول گیا تھا، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے میسج کیا اور لوکیشن کی جانب بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ کو نہیں پتا کیا مجھے اکیلے ہو جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اب یہاں دوبارہ بے ہوش ہو گئی تو؟ وہ ایک دم اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھا، اسباق میں سر ہلاتا آگے بڑھ گیا اور ٹھیک 2 منٹ بعد وہ ایک دکان کے باہر تھا۔ وہ ایک جویلری کی شاپ تھی اور عالیہ اندر موجود تھی، سیف کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نزاکت سے مسکراتی۔ وہ ایک دم فریز ہوا تھا۔ سب کچھ جیسے صاف ہوتا گیا، وہ بہانے، وہ باتیں، وہ مسائل، سب کچھ ایک
سلیٹ کی مانند واضح۔ اسے اپنی بیوقوفی پر ہنسی آئی تھی اور سیف اس کے لیے اجنبی تو نہیں تھا، وہ اس کا بھی دوست تھا۔ ایک عجیب سی آنکھ اندر سلگ اٹھی تھی۔ اس نے ساتھ کھڑی المینا کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے سیفی میرے ہاتھ پر؟ اس کی آواز آہل کو خنجر کی طرح چبھی تھی۔ ویلکم سر، آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ انگیجمنٹ رنگ چاہیے، بہت خوبصورت اور نایاب سی، بالکل ان کی طرح۔ اس کا اشارہ اپنے پہلو میں کھڑی المینا کی طرف تھا اور المینا کو لگا وہ یہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جائے گی۔ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اسی پل المینا نے کرنٹ کھاتے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ عالیہ نے المینا کو دیکھا اور اس کا چہرہ مکمل سفید پڑ گیا۔ ملائی سی جلد اور گلابی ہونٹوں والی وہ لڑکی کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم چہرے کی تھی، جو اسے نگاہیں اٹھائے خود سے اونچے آہل کو سر اٹھائی دیکھ رہی تھی۔ سیف نے بھی نظریں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ ارے آہل، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس کی نگاہیں سیف سے ہوتی عالیہ پر گئی تھی۔ الوینا نے عالیہ کو دیکھا جو عجیب کیفیت میں گھری آہل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھنے میں ایک پل لگا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اسی پل اس نے مسکراتے ہوئے سیف کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مبارک ہو منگنی کی بھی اور تمہاری نئی پوسٹ کی بھی۔ شکریہ، وہ فقط اتنا ہی بولا۔ الوینا نے ساتھ کھڑے آہل کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دکاندار انگوٹھیاں دکھانے لگا۔ یہ والی پہن کر دیکھو الوینا۔ آہل نے الوینا کا ہاتھ تھامتے اسے وہ ہیرا جڑی قیمتی انگوٹھی پہنائی تو وہ بے یقینی سے آہل کی آنکھوں میں جھانکتی کوشش کر رہی تھی کہ واقعی کیا وہ یہ قیمتی انگوٹھی اس ناٹنگ میں خرید رہا ہے۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پوری آ رہی تھی۔ آہل نے اسے پیک کرنے اور بل بنانے کا کہہ دیا تھا۔ عالیہ غائب دماغی سے وہ بریسلیٹ دیکھ رہی تھی جس کے کونے میں ننھا سا ہیرا جڑا تھا، اور اس کی نگاہ الوینا کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر تھی جس کا ہیرا دور سے ہی چمک رہا تھا۔ وہ عجیب کیفیت میں گھری تھی، کچھ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہل کی خریدی کی انگوٹھی اس کے بریسلیٹ سے زیادہ مہنگی تھی۔ آہل الوینا کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں اس ناٹک کے چکر میں بھول گئے تھے۔ کچھ دور جاتی ہی وہ ان کو دکھائی دے گئی، بھاگتی ہوئی ان کے قریب آئی اور شکایتی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ آہل لالا کو ان کے ساتھ دوست کی مل گئے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اچھا، تمہاری آئس کریم پگھل رہی تھی تو میں نے ہی کھا لی، وہ اسے اطلاع دیتے بولی تھی۔ آہل بالکل چپ تھا۔ اب گھر چلتے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے کہا تو آہل پہلے ہی ان سے آگے چلنے لگا۔ باقی سارا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے گھر میں بند ہو گیا تھا اور الوینا کسی گہری سوچ میں گم خاموشی سی ہو گئی تھی۔ اسے آہل کی الماری میں رکھی ان زنانہ چیزوں کا خیال آیا۔ وہ اکثر اس کے سامان میں زنانہ چیزوں کا نکل آنا اسے ہمیشہ کھٹکتا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ کسی تعلق میں بندھا ہوا ہو سکتا ہے۔ کبھی گلمینا نے بھی ذکر نہیں کیا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ گھر کے ماحول کی وجہ سے ایسے تعلقات کا گھر میں ذکر ہونا جھجک کی آڑ میں آتا تھا۔ مگر اگلے دن ہی اس نے گلمینا کو جا لیا۔ کیا آہل کی کوئی دوست ہے؟ کیا مطلب دوست؟ مطلب کوئی لڑکی جس کا ذکر اس نے پھپھو سے کیا ہو یا کسی رشتے کے حوالے سے؟ نہیں کرے گا بھی کیوں؟ نانا نے تو تمہاری پیدا ہوتی آہل کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ ایک دم ہی الوینا کا منہ شوق سے کھلا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگلے ہی پل گلمینا کھل کھلا کر ہنسی۔ مذاق کر رہی ہو یار، ایسا ہوتا ہے ڈراموں میں، مگر سچ میں بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ماما بتائی تھی کہ نانا نے آہل کے حوالے سے پوچھا ہے۔ تم مجھے آہل کا بتاؤ، اس کی کوئی گرل فرینڈ کے بارے میں جانتی ہو؟ دادا پھپھو کے مسائل چھوڑو ابھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، کیوں پوچھ رہی ہو؟ لگتا ہے آہل صاحب کو محبت میں دھوکہ مل گیا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی تھی۔ گلمینا کے کان یک دم کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف وہ اپنے آفس میں بیٹھا معصوم کے کاموں میں مصروف تھا۔ سامنے ملازم چائے لیے کھڑا تھا اور ایک طرف عالیہ کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ عالیہ، اس نے سنجیدگی سے اشارہ کیا، مگر وہ کھڑی رہی۔ تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو آہل؟ اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آہل کچھ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جب وہ ایسا کرے گا تو اسے اتنی تکلیف ہوگی، جبکہ وہ کسی حالات میں اسے خود سے چھوڑنے پر بھی راضی نہیں تھی۔ پر اتنی تکلیف، درد کیوں؟ وہ خود بھی سمجھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو آہل کو حیران کر رہے تھے۔ تم سیف کے ساتھ شاپنگ کری تھی، یہ کہہ کر کہ تم اپنی امی کو ہاسپٹل لے کر گئی ہو؟ اس کے بعد تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ سکو؟ امی کو ہسپتال لے کر گئی تھی، میں چاہے تو آج کی بل دیکھ لو، مگر جب میں نے پوچھا کہاں ہو تو تم نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ ایسے کتنے جھوٹ بول کر تم سیف کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی ہو؟ وہ صرف میرا دوست ہے۔ اور وہ تمہارا دوست کب بنا عالیہ؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے اپنی سیٹ پر پیچھے کی طرف ٹیک لگا گیا۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے وہ میرا دوست تھا، اور میں نے تمہیں کبھی اپنے کسی دوست سے متعارف نہیں کروایا، تو پھر تم کب سے دوست بنی اس کی؟ اور میں اس بات سے انجان کیوں ہوں؟ وہ بس عام سی بات چیت میں وہ تمہیں ہیرے تحفے میں دے رہا ہے۔
وہ مسکرائے تو آنکھوں میں درد کے ساتھ ایک طنز تھا، جیسے اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہو۔ سچ تو یہ عالیہ کہ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، بس میں دیکھنے سے رہ گیا تھا۔ میں اندھا بن کر تمہیں اپنی محبت کے سائے میں پروان چڑھاتا رہا۔ میں نے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا اور تم نے مجھے دھوکا دینا چاہا۔ سی ایم کے فرنٹ مین کے ساتھ مل کر۔ سی ایم کا فرنٹ مین؟ وہ ایک دم بھوکلاہٹ کا شکار ہوئی۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ سیف اللہ رحمانی کی بات کر رہا ہوں، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ عالیہ حیران کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا ہوتا دکھ بھی واضح تھا۔ تم مجھے بہت غلط سمجھ رہی ہو آہل، اب جا کر تو صحیح سمجھا ہوں تمہیں عالیہ۔ بالکل برابر، سب کچھ ٹھیک ٹھیک۔ پہلے بہت الجھتا تھا، خود کو جھٹلاتا تھا، تمہاری جھوٹوں کو زبردستی سچ مانتا تھا، مگر اب نہیں، میں تمہارے ہاتھوں مزید بیوقوف نہیں بن سکتا۔ ایسے تو مت کہو، میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم شادی کر لیتے ہیں آہل۔ اب نہیں، میرے لیے تم پر بھروسہ کرنا اب مشکل ہوگا، اور میں ایک رسی کے سارے جھولتے پر پل اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ بہتر ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تم میری جگہ لمحوں میں کسی اور کو کیسے دے سکتے ہو؟ جگہ دی نہیں جاتی ہے، جس کی ہوتی ہے اسی کی رہتی ہے۔ شاید یہ مقام تمہارا کبھی تھا ہی نہیں، ورنہ میری اتنی ضد اور منتوں کے باوجود بھی ہماری دیکھو شادی ہوتے ہوتے نہ ہوئی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ میں ایک بہت بڑا اور کھرا بندہ ہوں، باتوں کا ایرا پھیرا اور دلوں کی دوغلی حرکتیں نہیں کرتا۔ تم اب کبھی اہل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ وہ پتھر بنا، اس کی ہر وضاحت اور سوال کے جواب میں انکاری تھا۔ اس کی شکل تک نہ دیکھ رہا تھا۔ وہ مایوس ہوتی وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ اس کا غصہ ختم ہونے کے بعد وہ اس سے ضرور رجوع کرے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اہل تھا۔ دل پلٹ جائے تو بس پلٹ جاتا تھا، دل ٹوٹ جائے تو وہ پلٹ کر کبھی اس شخص کے قریب نہیں آتا تھا، اور بھلے ہی وہ ظاہر نہ کر رہا ہو، مگر اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو دل میں عجیب سی یاسیت چھائی تھی۔ کچھ دیر بعد خدیجہ اسے کھانا لگانے کی اطلاع کرتی جا چکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا، کیونکہ ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں بھی ماں تھی، بیٹے کے چہرے اور آنکھوں سے اس کے دل کی حالت پہچان جانے والی ماں۔ کیا ہوا آج تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے؟ بس تھکن ہے ماما۔ جسم کی تھکن یا دل کی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی، اور وہ مرے مرے ہاتھوں سے اپنے لیے کھانا نکالنے لگا۔ الوینا کی نگاہیں اسی پر تھی، ہر معاملے پر نگاہ رکھنے والا اہل آج کچھ زیادہ خاموش اور لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ آج اس نے میز پر رکھے کھانوں پر نگاہ ڈالتے سوالات نہیں کیے تھے، ان دونوں کو کوئی نصیحت نہیں کی تھی۔ یہ روپ اسے کچھ خاص نہ لگا، مگر اس یاسیت بھری خاموشی میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ اسے شاپنگ مال والے منظر یاد آنے لگے، کیسے اس نے الوینا کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ دل دھڑکا تھا، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ انگوٹھی وہ اسے آج ہی واپس کر دے گی۔ الوینا، کھانے کے بعد مجھے ایک کپ چائے بنا کر دے سکتی ہو؟ جی کیوں نہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ پھپھو اور گل مینا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر الوینا کو دیکھنے لگی۔ الوینا کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ چائے کے ساتھ ہی اس نے میز پر وہ انگوٹھی بھی رکھ دی تھی۔ یہ آپ کی امانت ہے۔ آہل نے انگوٹھی کو سرسری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسے تم رکھ سکتی ہو، میں کیا کروں گا؟ اپنی ہونے والی منگیتر کو دیجیے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ تم رکھ لو۔ نہیں، میں اتنی قیمتی انگوٹھی بغیر کسی وجہ کے نہیں رکھ سکتی، چاہے تو گل کو دے دیں۔ آہل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر انگوٹھی کو۔ اس کے لیے اور لے لیں گے، یہ اٹھا لو الوینا، تمہاری انگلی میں آئی تھی، اسی میں رہنے دو۔ لیکن میں سب کو کیا کہوں گی؟ دیٹس نون آف مائی بزنس۔ تو کیا کہہ دو، آپ نے دیے؟ آہل نے پھر اسے دیکھا، اور وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کیا جتانا چاہ رہی تھی؟ آہل نے سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں اس کے چہرے کی تاثرات کی طرح کوارا کاغذ تھیں۔ کہہ سکتی ہو، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ آگے سے سوالات اور معنی تلاش ہوں گے، اسے آپ رکھ لیں، میں نہیں رکھ سکتی، وہ نرمی سے کہہ کر پلٹنے لگی۔ آہل نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر سامنے پڑی قیمتی انگوٹھی کو۔ یہاں پڑی وہ بے مول لگی تھی۔ آہل کا دل یکدم کسی خیال میں کوندا تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اس پر انگلی پھیرنے لگا۔ یہ لڑکی اسے ہمیشہ سے بہت لاپرواہ، بے نیاز اور بیوقوف لگتی تھی، مگر ان چند دنوں میں اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ کتنی سمجھدار اور برباد بھی ہے۔ اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ مال والے باقی کا، نہ ہی اس انگوٹھی کا، اور پھر یوں اتنی آسانی سے یہ انگوٹھی اسے واپس کر گئی۔ ہیرے تو اچھے اچھوں کا ایمان ڈگمگا دیتے ہیں، اور یہ چھٹانک بھر کی لڑکی اسے لاکھوں کی مالیت کا ہیرا واپس کر گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا تھا۔ رزلٹ کا کیا بنا آہل لالا؟ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب وہ لان میں کھڑی پودوں کو پانی دیتی نظر آئی۔ آہل وہیں ٹھہرا۔ 62%۔ اسے اس کا نتیجہ بتایا۔ کیا واقعی؟ اس کا مطلب ہم آگے پڑھ رہے ہیں؟ بالکل، مجھے لگا تم شادی کی خوشی میں اپنا رزلٹ خراب کرو گی۔ آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ مجھے اتنی جلدی شادی کا شوق ہے؟
میرے گنہگار کانوں نے ایک روز تمہیں گل کو سسرال ہونے کے فائدے بتاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ ایسے گھور کر بولا، وہ منگنی کا کہہ رہی تھی میں؟ منگنی کے بعد عیدی ہر تہوار پر نئے نئے کپڑے اور پروٹوکول ملتا ہے، اس کی بات کر رہی تھی۔ تو فرق کیا ہوا؟ وہ الجھا۔ فرق ہی تو ہے، شادی کے بعد ویلیو نہیں رہتی۔ کس کی؟ وہ الجھا۔ لڑکی کی۔ سسرال والے ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے نندے، ساس، جٹانیاں، دیورانیاں اپنے اپنے شوق سے نئی نئی چیزیں لاتی ہیں۔ ساری بات کپڑوں جوتوں کی ہے۔ ہاں، لڑکیوں کے لیے یہی سب تو ایک لگژری ہوتی ہے، نئے کپڑے، جوتے، پرفیوم، میک اپ۔ مزے سے بولی وہ۔ آہل ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتا سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دوبارہ پودوں کو پانی دینے لگی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی یہ معصوم خواہش پوری ہو جانے کی راہ اس نے خود ہی ہموار کر لی ہے۔ کچھ دنوں میں ہی الوینا کو اس کی نگاہوں کے بدلے منظر صاف محسوس ہونے لگے تھے۔ آنکھوں اور لہجے میں عجیب سی پرتپش نرمی اتر آئی تھی۔ چائے وہ اس کے ہاتھ کی روزانہ پینے لگا تھا، اور اب وہ چائے بناتی تو اس کے کمرے میں پہنچانے میں دقت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کوئی بات نہ کر کے بھی اس کی دھڑکنیں منتشر کر دیا کرتا، اپنی صرف ایک نگاہ سے۔ وہ سرسری نگاہ اس کے دل کی دنیا کے پرخچے اڑا دیتی تھی۔ وہ اس کی موجودگی سے خائف ہونے لگی تھی، اور اس کی یہ خفت آئل کا دل گدگدانے لگی تھی۔ یہ لڑکی بہت خاموشی سے اس کے اندر اتری تھی۔ اچانک سے جو شور ہوا تھا، اسے احساس ہوا کہ یہ احساس نیا ضرور تھا، مگر اجنبی نہیں۔ اس کی نگاہوں کی حدت سے مدب ہوتی وہ آئل کے دل کو روز نئے سرے سے بہانے لگی تھی۔ اس نے جلدی ماں سے خواہش کا اظہار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماں 5-6 سالوں سے اس سے شادی کی ضد کری تھی، اور وہ عالیہ کے انتظار میں مسلسل ٹالتا جاتا تھا، مگر اس کی کچھ ادائی نے اسے بہت تیزی سے اس کے دل سے گزار دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کچھ کہتا، اس کی ماں نے چھٹی کے روز پھر شادی کا ذکر چھیڑا، اور اس نے بلا تعمل الوینا کا نام لیتے انہیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ یہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیلی تھی، اور اس سب میں جو سب سے زیادہ حیران ہوئی تھی وہ الوینا تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں سے شادی کی خواہش کا اظہار کرے گا، مگر اس کے دل میں عجب شہنائیاں بچی تھی۔ اس سے انکار نہیں تھا۔ وہ تو ان انچھوئے اندیکھے خواب کی مانند تھا جسے اس نے دیکھا، اس خیال سے نہیں کہ وہ اس طرح کیوں کری ہو سکتا ہے۔ وہ ذہانت میں یکتا اور یہ کتابوں سے نالا، وہ سنجیدگی کا پیکر تو یہ ہنسی کی پٹاری، وہ اونچائیوں کو سر پتا اور سر کرتا باز تو یہ نچلی شاخوں پر بھٹکتی ننھے پروں والی چڑیا۔ مگر دل جب ایک ہی لے پر دھڑکنا شروع کر دے تو باقی باتیں ثانوی حیثیت پر چلی جاتی ہیں۔ ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ جب سے یہ بات ہوئی تھی وہ اس سے دانستہ طور پر کتراتی تھی، اور وہ اس کی جھلک کو بے تاب رہتا، مگر طبیعت کی گرانی کسی بھی قسم کے پرشان قدم سے اسے روک لیتی تھی۔ مگر دل تھا کہ آج کل نئی شوخیوں پر اترتا رہتا تھا، کبھی ضدی بچے جیسی نئی نئی شرارتیں سوچتی، تو کبھی وہ بیٹھے بیٹھے خیالوں کی دنیا میں بہتا چلا جاتا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں سے اچانک یاد دھمکی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا اپنی چائے پی رہا تھا جو کچھ دیر قبل خدیجہ اسے پکڑا کر گئی تھی۔ وہ اس کے سوالات پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ وہ کچھ خفیف ہوئی تھی۔ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ کیوں؟ اگلا سوال اسے مشکل لگا۔ کیونکہ میں نے تمہاری شخصیت پر پہلے کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا، اور جب کیا تو مجھے احساس ہوا کہ تم ایک دلچسپ لڑکی ہو۔ دلچسپی کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اسے دل کی بہت قریب لگی، پر اعتماد اور بے خوف۔ دلچسپ سے مراد بہت کچھ ہے، تم کہو گی تو میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تمہیں ہمارے رشتے سے کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض تو نہیں کہہ سکتے، کچھ بس یہی کچھ الجھنیں تھی کہ اچانک آپ کو مجھ سے شادی کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ دیر آیت درست آیت۔ وہ مسکرائے تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سن کر اچھا لگا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے الوینا۔ ہاں، لیکن صرف منگنی؟ صرف منگنی؟ وہ ہنس دیا تھا۔ شادی کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ مسکرائی۔ ویسے تمہیں شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت بھی مل سکتی ہے، مگر تم کہتی ہو تو 1-2 سال میں انتظار کر لیتا ہوں، تاکہ تم کم از کم 20 سال کی ہو جاؤ۔ وہ مسکرائے تھا۔ وہ کچھ لجائی سی اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے پلٹ گئی، مگر آہل کی نگاہیں دور تک اس کے پیچھے بھٹکتی رہی تھی۔ اگلے ہفتے ان کی منگنی تھی، اور پورے خاندان کے لیے یہ ایک حیرت کی بات تھی کہ آہل نے منگنی کی انگوٹھی خود خریدی تھی۔ انگوٹھی پر جڑا بڑا سا ہیرا سب کی آنکھیں خیرہ کر رہا تھا۔ یہ تم نے کون سا جادو کر دیا اچانک میرے لالا پر؟
گل اس سے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بس دیکھ لو۔ وہ پسٹل کلر کی خوبصورت لمبے فراک میں پارلر سے کرائے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کسی کی نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ گھر میں بس قریبی مہمان ہی موجود تھے۔ آہل نے بھی اسی رنگ سے ملتا جلتا رنگ پہن رکھا تھا، خوش اور مسکراتا ہوا۔ منگنی کی رسم شروع ہوئی تو خود ہی پھپھو جان نے آہل کو انگوٹھی پہنانے کی پیشکش کی، جسے اس نے فوراً قبول کیا تھا، ورنہ ان میں عموماً انگوٹھی لڑکے کی ماں پہناتی تھی۔ اس کے قریب جگہ بناتے بیٹھتے اس نے ایک گہری نگاہ الوینا پر ڈالی تھی، جو نگاہیں جھکائی ہوئی تھی۔ اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس نے انتظار کیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے، مگر وہ دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ بھی انگوٹھی پہنانے کے بجائے اس کے دیکھنے کا منتظر تھا۔ نظریں تو اٹھاؤ محترمہ۔ گل نے اسے ٹہکا دیا تو اس نے بمشکل سب کے سامنے نظریں اٹھائی تھی اور اگلے ہی پل پھر جھکا لی تھی۔ یہ منظر آہل کے اندر تک جھڑ گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے انگوٹھی اس کی مہندی سے سجے ہوئے ہاتھوں میں پہنا دی تھی۔ ہر طرف مبارکبادوں اور تانیوں کا شور گونج اٹھا تھا۔ اس گونج میں الوینا خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ کوئی اس کے دل کی تیز دھڑکنیں نہیں سن سکتا تھا۔ وہ خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش میں مسلسل گھبراتی جاتی تھی۔ آہل اس کی یہ بےتابی بھری شرماہٹ سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی کا سفر بے حد حسین ہو جانے والا ہے۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ گلی کے کنارے کھڑے ہونے والے زنانہ مرد کی کیا کہانی ہے؟ کیا تم نے مجھے اس سے ملایا تھا؟ وہ ایک دم گڑبڑائی، نہریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو میں بس گل کو چھیڑنے کے لیے کہتی تھی۔ اس کی منمناہٹ پر آہل نے اسے دیکھا، مصنوعی گھوری سی نوازتا، جس کے جواب میں وہ لب بھیج کر سر جھکا گئی تھی۔ آہل دل پاش نظروں سے اس کے جھکے سر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ لیکن آپ کو اب اپنی الماری اور سامان میں چیزیں کھنگال کے رکھنی پڑیں گی۔ مزید کوئی زنانہ چیزیں ہو تو صرف میری ہو، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی اب آپ کے لیے۔ اس کے جھکے سر اور شرمیلے لہجے کی جھلک بھی نہیں تھی اس جملے میں۔ وہ تو ڈری دھمکی جیسے الفاظ تھے، مگر ان الفاظ نے آہل کو خوب لطف دیا تھا۔ تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا میرے دل میں بھی اور سامان میں بھی، پھر بھی یاد دہانی کا شکریہ محترمہ۔ اس کے نرم لہجے پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور ایک خوبصورت سی شروعات نے پھوٹ کر محبت کی رنگوں کا اعلان کیا تھا۔